قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان اور تمہاری یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اگر یہ چیزیں جس میں کہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پہلے اشارہ فرمایا گیا، اگر تمہارے باپ اور پھر صرف باپ نہیں، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا یعنی وہ کاروبار جس کا تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے اور تمہاری وہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، تو پھر راستہ دیکھو یہاں تک کہ اب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہے جن سے جو چیز اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ تو مثلا ویسے تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ حضور کے سامنے، اسی لیے تو صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ سے قربان، میرا باپ بھی آپ پہ سے قربان۔ وہ کیوں؟ وہ صحابہ کرام نے کہاں سے وہ تربیت فیض اور وہ تربیت حضور سے حاصل کی تھی؟ جب حضور بلاتے تھے یاد فرماتے تھے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ سے قربان، میرا باپ بھی آپ پہ سے قربان۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے اپنے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف انسانوں نہیں بلکہ اللہ نے بے جان چیزوں کو بھی حضور کی محبت عطا فرما دی، کیونکہ وہ بھی جانتی ہیں کہ حضور کی محبت سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں، حضور کی محبت سے آگے۔ حدیث سنیں مشکات شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں
مسجد نبوی شریف میں جب ممبر شریف نہیں بنا تھا، ممبر رسول، تو اس سے پہلے ایک کھجور کا ایک ستون تھا، استانان حنانہ، جس سے حضور اپنی پشت لگا کر بیان کیا کرتے تھے. حضور جیسے کہ میں یہاں اس کے ساتھ پشت لگا کر بیان کر رہا ہوں، ایسے ایک کھجور کا درخت تھا جس سے حضور پشت لگا کر بیان کیا کرتے تھے، واعظ فرماتے تھے. اچھا، اب جب ممبر شریف بن گیا تو ممبر شریف بننے کے بعد جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو مختلف روایات ہیں کہ مسجد کے اندر سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے، ایسے رونے کی آواز آتی تھی. اب جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ حضور نے فرمایا وہ تو اس ستون کے، وہ جو کھجور کا درخت تھا، اس کھجور کے درخت کے اندر سے دردناک انداز میں رونے کی آواز آ رہی تھی. کھجور کے درخت سے استن حنانہ، وہ کھجور کا درخت جس سے حضور ٹیک لگا کر جمعے کا یا بیان فرمایا کرتے تھے. حضور کی جدائی میں جیسے کوئی عقل مند آدمی آہو فغاں کرتا ہے کسی کی محبت میں، ایسے رو رہا تھا وہ کھجور کا درخت جو ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے رونے کی آواز سنی، حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس استن حنانہ کے اوپر اپنا دست اقدس رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. مشکات شریف، زرقانی شریف کے اندر ہے، جب حضور نے اس پر اپنا دست شفقت، اپنا دست اقدس وہ رکھا تو اسے سکون آ گیا اور وہ خاموش ہو گیا جو دردناک انداز میں رو رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا، تو یہ قیامت تک روتا رہتا. اور پھر آپ نے اس کو کٹوا کر ممبر شریف کے نیچے دفن کروا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے مولانا جامی فرماتی ہیں، ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم. آپ مولانا جامی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کائنات کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے، آپ کی محبت میں رو رہا ہے. اے رسول خدا، نگاہ کرم فرمائیے، اے خاتم المرسلین رحم فرمائیے، جامی کے حال پہ کرم فرمائیے. ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم. آپ کو معلوم ہے شواہد النبوت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حضور کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، حضور اس کے خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ فلاں فلاں بندہ مدینہ شریف کے اندر آ رہا ہے، اس کو روک دو، اس کو اندر نہ داخل ہونے دینا، اس کو اندر نہ داخل ہونے دینا۔ گورنر پہنچ گیا، حضور نے جو نشانی بتائی تھی اس نے پہچان لیا یہ بندہ ہے، اس نے کہا نکال دو اس کو باہر۔ وہ گورنر سمجھا پتہ نہیں یہ کون بندہ ہے جس کو حضور کہہ رہے ہیں کہ اندر نہ آنے دینا مدینہ شریف کے، باہر نکال دیا۔ اب آپ چلے گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آ رہا تھا، حضور نے پھر اس گورنر کے خواب میں آئے اور مولانا جامی نے اس قافلے والوں کو کہا کہ مجھے کسی طرح مدینہ شریف کے اندر پہنچا دو۔ ان قافلے والوں نے مولانا جامی کو ایک صندوق کے اندر بند کیا، ایک اونٹ کے اوپر صندوق رکھا اور مدینہ شریف کے اندر۔ حضور رات پھر گورنر کے خواب میں، حضور نے فرمایا یہ جامی آ رہا ہے، اس کو روک دو، اس کو مدینہ شریف میں نہ آنے دینا۔ کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ اس گورنر کو پکڑ کر انہوں نے بند کر لیا سلاخوں کے پیچھے۔ اس گورنر کا پتہ نہیں یہ کون بندہ ہے جس کو حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا اندر نہ آنے دینا۔ یہ پھر آ گیا اور چھپ کر آئے اور صندوق کے اندر ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اب حضور پھر اس کے خواب میں آئے۔ آہا آہا، بعض اوقات کن کے صدقے کن پر کرم ہو جاتا ہے۔ حضور پھر اس کے خواب میں آئے اور جلال کی کیفیت، حضور نے کہا نکال دو اس کو باہر، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مدینہ شریف کی حدود میں داخل نہ ہونے دینا۔ کیونکہ میرا جامی جس جذب اور کیف کی کیفیت میں آ رہا ہے، اگر وہ روضہ رسول پر پہنچ گیا تو مجھے گنبد خضرا باہر آ کر اس سے ملنا پڑے گا۔ آہا، مہجوری برآمد جان عالم، یا رسول اللہ آپ کے فراق سے کائنات کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے۔ جامی کے حال پر رحم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے۔ تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمنا حنانا کی جو میں نے مثال دی، اللہ نے صرف انسانوں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں بھی محبت عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ شریف سے شام چلے گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی، ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا بات ہے، ہماری زیارت کو کیوں نہیں آتے، ہماری زیارت کو کیوں نہیں آتے؟ معلوم ہوا جو حضور کے روضے پر جائے وہ قبر کی نہیں، وہ حضور ہی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ حضور کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ حضرت بلال اٹھے صبح، جب خواب میں دیکھا، تیاری کی، روضہ رسول کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ جب پہنچے مدینہ منورہ، روضہ انور کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر ملی اور فراق محبوب میں رونے لگے۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ شہزادے امام حسن اور حسین تشریف لے آئے۔ جب قریب آئے تو دونوں شہزادوں کو جگہ جگہ سے بوسے دینے لگے اور سینے سے لپٹا لیا امام حسن اور امام حسین کو، ان کو بوسے دینے لگے۔ کیونکہ وہ بھی یہ جانتے تھے اور ان احادیث کے اندر سے گزرے ہوئے تھے کہ جس نے مجھے راضی کرنا ہے وہ پہلے حسن اور حسین کو راضی کرنا، پہلے حسن اور حسین کو راضی کریں۔ بوسے دینے لگے۔ اب جب مدینہ منورہ والوں کو پتہ چلا کہ شام سے بلال آ گئی ہیں تو سب اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ سب نے عرض کیا، کہنے لگے بلال حبشی کو کہ آپ ہمیں وہ اذان جو حضور کے سامنے آپ پڑھا کرتے تھے وہ اذان سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ اذان جب کا حضور نے پردہ فرمایا میں وہ اب اذان نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے امام حسن
اور امام حسین کو درخواست کی کہ آپ فرمائیں کہ یہ وہی اذان دیں جو حضور کے زمانے میں یہ اذان دیا کرتے تھے۔ اب جب امام حسن اور حسین نے کہا تو اب وہ اذان دینے پر مجبور ہو گئے، مگر جس وقت وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو سینہ ایسے تھا جیسے کہ پھٹ جائے گا، اس سے آگے وہ اذان دے نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حضور کے سامنے اذان دیا کرتے تھے، حضور کے سامنے جون سی آہا وقت تبدیل ہو چکے تھے۔ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، جانے جہاں کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ آنکھیں روتی ہوں گی، دل پھٹتا ہوگا، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش، جانے جہاں کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ کہاں پتھر، کہاں درخت، کہاں انسان، کہاں جانور، اونٹ، بکریاں۔ اور وہ براق والا واقعہ آپ نے سنا ہی ہے، جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو 40,000 براقوں کے اندر ایک براق رو رہا ہے، فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سوچ کر کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے بھی حضور کی سواری کے لیے چنا جائے، اللہ نے اسی کو چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ جبریل نے پوچھا کہ اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو خوشی کا وقت ہے، آج تو کائنات کے دولہا آسمانوں پر آ رہے ہیں، تشریف لا رہے، تو دیکھتا نہیں سارے براق کتنے خوش ہیں اور تو رو رہا ہے؟ آہا۔ تو پھر اس نے جو جواب دیا وہ ہم یہ واقعہ کئی دفعہ بیان کر چکے آپ لوگوں سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلے دنوں معارج النبوت کے حوالے سے اور قرآن پاک کی تفسیروں میں بھی یہ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ سے عمرہ کرنے کے لیے، آپ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ کافر جو سے ہیں وہ لڑائی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا ذرا جا کر سارے حالات کی خیر خبر تلو، کیا معاملات ہیں، اور بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے ہمیں عمرہ کرنے دو۔ تو کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ اے عثمان، اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو تم عمرہ کر لو، مگر ان کو اجازت نہیں ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے بے وقوف ہو، جو عبادت حضور کے بغیر ہو وہ عبادت ہی کیسی ہے کہ حضور کو تم منع کر رہے ہو اندر آنے سے، حضور کو تم منع کر رہے ہو طواف کرنے سے، اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں طواف کروں گا اور عمرے کروں گا، ہاں، اور کعبہ شریف کی زیارت کروں گا؟ نہیں، اصل تو زیارت اور حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، اور حدیث ہے مشکات شریف کی، تو یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیہ بن کعب اسلمی، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد کے وقت حضور کو وضو کرواتے تھے، آدھی رات کا وقت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت اس وقت جوش اور ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ حضور نے پوچھا اے ربیہ، حضور دیکھتے تھے روز اس غلام کو، اس محبت کرنے والے کو۔ حضور نے پوچھا اے ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ اور محدثین نے لکھا کہ حضور نے مطلقاً فرمایا، اس کو مقید نہیں کیا، مطلقاً فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس وقت حضرت ربیہ روئے زمین کی بادشاہت مانگ لیتے، ان کو بادشاہت مل جانی تھی۔ وہ وقت تھا موج کا، وہ وقت تھا موج کا۔ آپ روئے زمین کی بادشاہت مانگ لیتے، اس وقت آپ کو وہ بادشاہت بھی دے دی۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے اس وقت کہہ دیا تھا اپنی زبان سے، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا اچھا بتاؤ جنت چاہیے، جنت میں محل چاہیے، اچھا گھر بنانا چاہتے ہو، گھر بنانے۔ آج تو لوگ گھروں کے لالچ میں، کسی طرح میرا گھر بن جائے، بے شک دین بھی جائے، ایمان بھی جائے، دنیا بھی جائے، آخرت بھی جائے، دنیا سنور جائے۔ گھر چاہیے، دولت چاہیے، بادشاہت چاہیے، جو مرضی اس وقت مانگ لیتے، کیونکہ حضور نے مطلقاً فرمایا تھا مانگ کیا مانگتا ہے۔ وضو کروا رہے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، وضو کروا۔ مجھے یہاں پر اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم علم فاضل لوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرے ایک پیر بھائی تہجد کے وقت ان کو وضو کروا رہی، میرے ایک پیر بھائی تہجد کے وقت ان کو وضو کروا رہی۔ تو بابا جی نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کوئی بات، کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور میں نا مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، میں مدینہ۔ یہ 50 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس وقت ایسے نہیں ویزے لگا کرتے تھے جیسے آج لگتے ہیں، 50 سال پرانا واقعہ۔ اس وقت جہازوں کی یا بحری جہازوں کی ٹکٹیں لینا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو حضور انہوں نے کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی مکان مانگا، نہ کوئی دولت مانگی، نہ کوئی پیسہ۔ وہ کہا میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ خدا نے اس شخص کو وہاں سے اٹھایا اور جا کر مدینہ شریف بٹھا دیا۔ حضرت غلام رسول صاحب سمندری والے مجھے یہ واقعہ بتایا کرتے تھے کہ وہ بندہ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے وہیں اس کا کاروبار، اس کا گھر بار، ہر چیز کا معاملہ حل کر دیا۔ جو کوئی وقت ہوتا ہے موج کا۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وگدے نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے، دیوانے نہیں او دانے نے جڑ در ولیاں دے جاندے نے، نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے۔ کیا معلوم اس کی نصیب میں تھا بھی مدینہ طیبہ پہنچنا یا نہیں تھا؟
یہ اللہ نے ان کو مقام اور بزرگی عطا فرمائی ہے، انبیاء اور اولیاء کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ وہ مرزا جونیئر جو جیل میں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے اپنی گندی اور غلیظ زبان سے انبیاء اور اولیاء کے اوپر، استغفر اللہ من ذلک۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر دیتے۔ ان کی دعاؤں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ حضور کی وہ حدیث کہ ان میں سے اگر کوئی اڑ جائے نا، ان اولیاء اللہ میں سے اڑ جائے، سٹینڈ لے لے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ معاملہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ وضو کروا رہی ہیں حضور کو، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی۔ حضور نے پوچھا سل ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگ۔ انہوں نے کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی شہرت نہیں مانگی، کوئی نوکری نہیں مانگی، کوئی پیسے نہیں مانگی، کوئی مکان نہیں مانگا، کوئی گھر کا لالچ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے آپ نے اس دنیا میں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یا رسول اللہ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اور اس نے کہا، اور عرابی کے اس سوال پر جب اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو حضور فرمانے لگے اے قیامت کا سوال کرنے والے، تو مجھے بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تو نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا تو نے روزے رکھے ہیں؟ کیا تو نے حج کیا ہے؟ کیا تو نے زکوٰۃ دی ہے؟ جو احکامات حضور نے بس یہ پوچھا، حضور نے کہا بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اب وہ بندہ جس نے حضور کو کہا کہ مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی، حضور نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، نہ تو میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں ہیں اور نہ ہی کوئی روزے ہیں اور نہ ہی کوئی زیادہ صدقات خیرات کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہے، یعنی نہ تو میرے پاس نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہے، ہاں یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس نہ نمازیں نہ روزیں نہ زکوٰۃ حج کوئی اتنا کچھ نہیں ہے میرے پاس. ہاں میں اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. حضور فرمانے لگے پھر جاؤ روز محشر والے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت والے دن تم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوگے اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگے. بتاؤ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث. حضور اس نے کہا نہ میرے پاس نمازیں نہ روزے نہ زکوٰۃ کوئی میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے. ہاں میرے دل میں یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے. حضور نے فرمایا جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. قیامت والے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے. ہاں قیامت والے دن تو خوش قسمت یا خوش نصیب ہیں یہ سب لوگ. یہ قیامت والے دن حضور کے ساتھ ہوں گے. یہ قیامت والے دن حضور کے ساتھ ہوں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کیونکہ محبت مصطفیٰ یہ ایمان کی جان ہے. یہ ایمان کی روح ہے. روح محبت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی محبت ہے یہ ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے. جو سچی حضور کی محبت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ نماز سے پوچھا کہ تیری روح کیا ہے. نماز نے کہا ایمان. ایمان ہوگا تو نماز ہوگی نا. اگر ایمان ہی نہ ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی. روزے سے پوچھا کہ تیری روح کیا ہے. روزے نے کہا ایمان. اگر کوئی ہندو روزہ رکھ لے سکھ روزہ رکھ لے عیسائی روزہ رکھ لے یہودی روزہ رکھ لے تو کیا بخشا جائے گا؟ کیا اس کو وہ ثواب مل جائے گا؟ اس نے کہا ایمان. زکوٰۃ سے پوچھا کہ تیری روح کیا ہے. زکوٰۃ نے کہا ایمان. حج سے پوچھا تیری روح کیا ہے. حج نے کہا ایمان. لیکن جب ایمان سے پوچھا کہ اے ایمان بتا کہ تیری روح کیا ہے تو ایمان نے کہا کہ اللہ کے محبوب کی محبت. ہر چیز کی روح اور جان. نماز کی جان ایمان. روزے کی جان ایمان. زکوٰۃ کی جان. خیرات کی جان. نفلوں کی جان ایمان. اور حج کی جان ایمان. ہر چیز ہر عبادت کی جان ایمان. ایمان ہوگا تو وہ عبادت ہوگی. مگر جب ایمان سے پوچھا کہ اے ایمان تو بتا کہ تیری روح اور تیری جان کس میں ہے. اس نے کہا میری روح اور میری جان اللہ کے محبوب کی محبت میں. اللہ کے محبوب کی محبت میں. نماز ذریعہ نجات ہے. روزہ ذریعہ نجات ہے. ذریعہ ایک نجات کا. روزہ ذریعہ ایک نجات کا. حج ذریعہ ایک نجات کا. اگر حج قبول ہو جائے اگر روزہ قبول ہو جائے اگر نماز قبول ہو جائے تو وہ ایک نجات کا ذریعہ ہے. مگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ نجات نہیں بلکہ اصل نجات ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد اور اپنے تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. نمازیں کدھر چلی جائیں گی؟ روزے کہاں چلے جائیں گے؟ زکوٰۃ اور حج کہاں چلے جائیں گے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے؟ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو یہی نمازیں یہی روزے یہی حج یہی زکوٰۃ اور یہی جو بظاہر آپ کو نیکیاں نظر آتی ہیں یہ آپ کو جہنم کے گڑھوں میں پہنچائیں گی. جہنم کی گہرائی میں پہنچائیں گی. مگر اگر حضور کی محبت ہے تو پھر ہر جگہ کے اوپر ایمان کی روشنی میں دروازے برکت اور رحمت کے کھلے ہوئے ہوں گے. اللہ ہمیں حق بیان کرنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.